بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج سے ہم درسی کتاب کا آغاز کریں گے۔ نمونے کے طور پر آپ درسی کتاب دیکھ رہے ہیں، تمام بچوں کے پاس یہ کتاب موجود ہو۔ بیٹا پہلا سبق ہے نظم حمد۔ نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ یہ نظم حمد ہیئت کے اعتبار سے ثلاثی ہے، یعنی اس کا ایک بند 3 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ حمد کا لغوی معنی اور مفہوم۔ حمد کا لغوی معنی مطلقاً اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ مفہوم: حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ بیٹا اب ہم اس کی ترنم کے ساتھ بلند خوانی کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہے کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بیٹا آپ نے میرے ساتھ پڑھا، اسی طریقے کے مطابق آپ نے اسے 3 مرتبہ اس کے بلند خوانی ترنم کے ساتھ کیجیے گا۔ اب ہم بیٹا اس کی تفہیم کی طرف آتے۔ پہلا بند: یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بیٹا پہلے بند کا پہلے مصرعے کے مشکل الفاظ: میدان ہموار زمین، صحرا ریگستان، بل کھاتے موڑ کھاتے۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں ہموار زمین اور ریگستان اور موڑ کھاتے ہوئے دریا، بہانے والا کون؟ تو شاعر خود ہی جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ گلشن باغ، رنگین رنگ برنگے قطاریں صفیں لائنیں، بکھیری پھیلائی
چمن باغ۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں باغ میں جو رنگ برنگے پھولوں کی سیدھی صفیں نظر آتی ہیں اور باغ میں بہاریں نچھاور کرنے والا کون؟ شاعر اس بند کے آخری مصرے میں جواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہ کام کرنے والی ہے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی سہولت کے اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا کیں، ان میں چاند اور سورج بھی ہیں۔ انہیں بنانے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ شاعر اس بند کے آخری مصرے میں جواب دیتا ہے یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان کو ستاروں سے مزین کس نے کیا، اور وہ ستارے جو آسمان پر سج کر ہمارے دلوں کو خوش کرتے ہیں۔ شاعر اس بند کے آخری مصرے میں جواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بیٹا میں نے جو اس سے پچھلا بند ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو نہیں بتائے، اس بند کے بھی مشکل الفاظ کے معنی میں نہیں بتاؤں گا، تفہیم صرف آپ کو، لہٰذا آپ مشکل الفاظ کے معنی کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسی کتاب سے ہی ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں خوبصورت موسموں کو بنانے والا کون، اور کوئل کو خوبصورت آواز اور پی کو سریلی آواز عطا کرنے والا کون؟ شاعر اس بند کے آخری مصرے میں جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موسموں کو بنانے والی اور ان پرندوں کو خوبصورت آواز عطا کرنے والی ہے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ شاعر اس بند میں یہ بتانا چاہتے ہیں بھوک کے وقت کھلانے والا کون، مصائب سے بچانے والا یعنی دور رکھنے والا کون؟ شاعر اس بند کے آخری مصرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھوک کے وقت کھلانے والا اور مصائب سے بچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ شاعر اس بند میں یہ بتانا چاہتے ہیں ایسا رستہ جو ہمیں نیکی کی راہ پہ گامزن کرے، اور ایسا راستہ جو ہمیں برائی کی راہ پہ گامزن کرے، نیکی کی راہ پہ کس نے چلایا، برائی کی راہ سے کس نے بچایا؟ شاعر خود ہی جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچانے والی ہے۔ بیٹا یہ تھی تفہیم نظم حمد کی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی جو آپ نے نوٹ بک پر کرنے ہیں وہ کون سے الفاظ معنی آپ کریں گے؟ منتخب شدہ ہیں جماعت ہفتم کے۔ بیٹا یہ مشکل الفاظ دائرہ میں لگا رہا ہوں، انہی الفاظ کے معنی آپ نوٹ بک پر دی گئی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ اب بیٹا ان الفاظ کے معنی آپ نے تلاش کہاں سے کرنی اور کیسے کرنے ہیں؟ فیروز اللغات یہ کتاب، اس کی افادیت یہ ہے کہ
ایک تو مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے میں یہ کتاب معاون ثابت ہوگی، اور دوسرا اس لفظ کے بارے میں بتائے گی کہ اس لفظ کا تعلق کس زبان سے ہے، اور دوسرا لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ یہ اس کتاب کا فائدہ ہے، تو لہٰذا تمام بچوں کے پاس یہ کتاب موجود ہو۔ اب ہم کوئی لفظ اس کا معنی تلاش کر کے آپ کو طریقہ کار تلاش کرنے کا بتاتے ہیں۔ بیٹا ترانہ لفظ دیکھ رہے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی میں دوسرا لفظ ترانہ۔ اب اس کا معنی آپ نے فیروز اللغات کتاب کو کھولا اور آپ نے لفظ کا پہلا حرف تے کو دیکھا، اس کے بعد تے والا حصہ نکالا۔ اب تے کے بعد والا حرف رے ہے، تر۔ اب آپ نے تراجم، الف کے بعد جیم، لیکن جس لفظ کا معنی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں وہاں الف کے بعد نون ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے جیم پہلے ہے، نون بعد میں ہے، لہٰذا ہم آگے تلاش کریں گے۔ جی بیٹا یہ دیکھیں مل گیا ترانہ۔ تمام بیٹا بچے دیکھ لیں، ترانہ ایک خاص قسم کا گیت۔ جس لفظ کا معنی آپ نے تلاش کر لیا، اسی طریقہ کے مطابق تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ تلاش کریں گے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ترانہ کے آگے لکھا ہوا ہے یہ لفظ مذکر ہے۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے تمام مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، اور آپ نے دی گئی ہدایات کے مطابق نوٹ بک پر الفاظ کے معنی لکھیں گے اور ساتھ ہی ان الفاظ کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔